آج ہم قرآن کے ان آیتوں کے بارے میں جان رہے ہیں جس میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی بات کی ہے اور فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں. پھر فرمایا جو فضول کی طرف توجہ نہیں کرتے، نمبر 1. نمبر 2 فرمایا وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. نمبر 3 کیا فرمایا کہ وہ اپنے یہ جو شرمگاہ اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نمبر 4 فرمایا کہ وہ امانت کو، اور نمبر 5 فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اور آخر میں کیا فرمایا پھر اگین کہ وہ اس کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کر لیجئے کہ ہم یہ 5-6 ہی تو کام ہیں، اگر کیا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ کوئی لمبی لسٹ تو نہیں ہے نا. اگر اس پہ فوکس کر لیں تو آؤ میں آپ کو انعام بتاتا ہوں. جو یہ کرنے والے ہیں نا ان کو ملنا کیا ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ملنا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سارے ایمان والے ہیں. یہ پہلی آیت اور اس کا پہلا جو اعلان ہے اس میں تو ہم سارے ہی اللہ کی رحمت سے پورے اترتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اب ہمارا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے ہی رہیں، بلکہ اس سے زیادہ ایمان والے ہی مریں. کیونکہ ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مگر ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بے شک حج کیے، عمرے کیے، نمازیں پڑھی، وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. کیونکہ ایمان لے کر جائیں گے تو سارے نیک اعمال کام آئیں گے نا. تو ایمان بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ جو 89 آیتیں ان میں سے ایک آیت چلے آپ کو سنا دیتا ہوں جس میں ڈائریکٹ اللہ نے مومنین سے کیا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب فرما رہا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز ایمان سلامت لے کر جانا، ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ زبردست میسج ہے اللہ کا، قرآن کا، کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں ہوں، تو پھر میرے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان بچا کر جانا ہے دنیا سے. اٹ مینز کہیں زندگی میں ایمان سنیچ ہو سکتا ہے، ایمان چھن سکتا ہے. بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. غور کرنا اپنے ایمان پر، فکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. گویا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے، دل دین پر قائم رہے. اللہ کے نبی پاک تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. مگر یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ دعاؤں میں بھی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، مگر ایک دن آپ فرماتے آج لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. یہ 3 باتیں میں نے بتا دی، قرآن کی آیت، حدیث پاک، دعا اور غوث پاک کا انداز. اور آج کے دور میں بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ رسول کا نام لے کر ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ جناب ہمارے فلموں کے اندر، گانوں کے اندر کفریہ کلمات داخل کر کے، اور جناب لوگ بچے اور بچیاں نوجوان گانے گنگنا رہے، اس میں معاذ اللہ کہیں پوجا کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں اسلام کی وہ تمام بنیادی چیزیں جس پر گفتگو، جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کامیڈی شو کے اندر، چٹکلوں کے اندر لوگ سنی جا رہے ہیں، ہنسی جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارا ایمان برباد کرنے کا پلان ہے. کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کن کن چیزوں سے ایمان خراب ہو سکتا ہے. تو خدا کے واسطے سب سے قیمتی چیز، جتنے یہاں مالدار لوگ بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا ہوگا، مگر خدا کی قسم آپ سب اپنی دولت جمع کر لینا،
بلکہ ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں، ساری دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے زیادہ جو فکر ہے کرنی چاہیے وہ ایمان کی کرنی چاہیے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. علماء کہتے ہیں گناہ کرنے کی، جس کی کثرت سے گناہ کرنے کی عادت ہو تو ڈر ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان سلب ہو جائے گا. تو کیا فرمایا قرآن میں؟ پہلی آیت کیا تھی؟ قد افلح المؤمنون، فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب اگلی آیتوں میں آگے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یہ اپنی نماز کو فوکس کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان رکھنے والے نہیں. احادیث میں جو سب سے بڑا چور فرمایا گیا نا، وہ کسی بینک لوٹنے والے کو، کسی کو جناب گھر لوٹنے والے کو نہیں، سب سے بڑا چور فرمایا گیا جو نماز کا چور ہے، جو نماز کے رکوع ٹھیک نہیں کرتا، نماز کے سجدے ٹھیک نہیں کرتا. ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، اول تو بہت بڑی تعداد پڑھتی نہیں. کامیاب لوگوں کی پہلی کیٹیگری قرآن بیان کر رہا ہے، وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہیں. مگر میجورٹی آف ایمان والے تو نماز ہی نہیں پڑھتے. خشوع اور خضوع کی بات تو بعد میں آئے گی. تو خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہ چھوڑا کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز دین کا ستون ہے. طرح نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. ہاں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، مومن کی معراج. آپ کو پتا ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ کہاں ملا تھا؟ معراج کی رات اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا. دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آپ کا پیارا آتا ہے، سب سے پیارا آتا ہے، تو آپ سب سے پیارا گفٹ دیتے ہیں، دا موسٹ بلیوڈ، تو پھر آپ تحفہ بھی ویسا ہی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور تحفہ کیا دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. اندازہ کیجئے کتنا کمال کا تحفہ ہے. اچھا، پھر پیارے آقا نے معراج کی شب یہ تحفہ پایا نا، اللہ کا دیدار کیا جو کائنات میں کسی اور نے نہیں کیا. مگر نبی پاک کی شان دیکھیں، خود تو دیدار کیا، ساڑھے دیدار کا انتظام بھی فرما دیا. وہ کیسے؟ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا نا. فرمایا جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. یعنی ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا، مگر وہ کیسے؟ کہ جب ہم نماز کی پابندی کریں. نماز کا ایک اور اعزاز سمجھیے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام جبریل امین زمین پر لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی کی صورت میں لائے. مگر نماز کا حکم اور نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا. اس سے اندازہ کرے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے. مگر بہت بڑی تعداد نماز سے محروم ہے. ایسا نہ کریں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیاری اگزامپل کے ذریعے نماز کی فضیلت بیان فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر نہر نکل رہی ہے اور اس میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا حضور نہیں، جو 5 بار نہائے گا اس کے اوپر میل کہاں سے رہے گا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا 5 وقت اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے. سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. اب سوچے جو پورے ہفتے میں ایک ہی بار نہر رحمت میں غوطہ لگائے، جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، تو پورا ہفتہ تو گرد آلود رہتا ہے نا. نہ کریں ایسا، نماز قضا نہ کریں. اور نماز سبحان اللہ یہ ایک ایسی دیکھیں نا، بینگ اے مسلم، میرا یہ الحمدللہ ماننا ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ، اگر ایمان والا ہے نا تو اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یار میں توبہ کر لوں، میں گناہ نہ کروں، بہت ہو گیا. یہ جو احساس گناہ ہے نا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کرو کبھی احساس گناہ چلا نہ جائے. جس کا احساس گناہ چلا گیا نا، پھر توبہ کہاں سے ملے گی اسے؟ کہیں نہ کہیں اگر شرمندگی ہے نا تو یہ تمہیں لے آئے گی واپس، یہ واپس توبہ کی طرف، اللہ کی طرف لے آئے گی. تو اب مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں مگر بچ نہیں پا رہا، اور اتنے ساری خطائیں، اتنے سارے گناہ ہیں، تو ایک طریقہ ہے، اے سبحان اللہ، چابی ہے ایکچولی. اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس بندے میں بہت سارے فالٹ ہیں، کیا کیا ٹھیک کروں؟ تو جواب یہ آتا ہے اس کی نماز ٹھیک کر دو، باقی چیزیں نماز ٹھیک کر دے گی. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہاں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہے تو ہم تو کئی نمازیوں کو دیکھتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں،
ہم تو کئی نمازیوں کو جانتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں حرام بھی کماتے ہیں، 20-20 سال کے نمازی ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ اگر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے تو فرق کیوں نہیں آ رہا نمازیوں کو؟ آپ کو نمازیوں میں واضح دو کیٹیگریز نظر آتی ہیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو نمازی بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، واقعی اچھے ہیں، اور ایک کیٹیگری وہ نظر آتی ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر جناب سارے کام جاری ہیں۔ تو قرآن میں تو شک نہیں کیا جا سکتا نا، قرآن تو لا ریب کتاب ہے، تو اٹ مینز واٹ از دا ریزلٹ؟ ریزلٹ یہ ہے کہ جناب نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ آج اگر آپ نماز کی طرف آئیں گے نا، وہ یقیناً بچائے گی آپ کو، نہیں بچا رہی تو چیک کریں میری نماز میں کوئی پرابلم ہے۔ تو پہلی آیت کیا تھی؟ کامیاب کون ہیں؟ ایمان والے۔ اور وہ ایمان والے کرتے کیا ہیں؟ ان کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں، وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا دھیان کہیں اور نہیں ہوتا نماز میں۔ تو جب آپ نماز پراپر سیکھ لیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگنے لگ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مگر آج حال دیکھیں کیا ہے کہ شاید زندگی میں فضول ہی زیادہ آ گیا ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے۔ گھنٹوں موبائل فون پر بیٹھے ہیں اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ چائے پر بیٹھتے تو 2 گھنٹے چائے سے کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھے تو گپے مار رہے ہیں، دنیا بھر کی جناب معلومات پر ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی بیسکس آف اسلام نہیں پتا، لیکن آج جناب ساؤتھ کوریا میں کیا ہوا، تو امریکہ میں کیا ہوا، تو یورپ میں کیا ہوا، اور جناب آئل کی پرائسز کہاں پہنچی، آج گولڈ کدھر پہنچ گیا، سب کی بحثیں کرنی ہے، حالانکہ لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ تو بیسک کام جو ہماری زندگی مختصر ہے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں نا، ہمیں وہاں نیکیوں کی حاجت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلاف کس قدر وقت کی قدر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار ہیں، اتنا ذکر الہی کرتے تھے، اتنا ذکر الہی کرتے تھے۔ ایک دن ایک نائی کے پاس گئے، اس نے مونچھیں کاٹنی تھی، کہتا حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیجئے، مونچھیں کاٹوں گا تو ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا۔ فرماتے کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک ایک سانس کو قیمتی مانا ہوا تھا انہوں نے، اور ہمارے روز گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے نا، کیوں نہیں چاہے گا؟ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ جس کا آخری کلمہ، آخری جملہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، کلمہ پاک آخری لمحے ہر مسلمان مانگتا ہے۔ مگر ایک سوال کر رہا ہوں، اب اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے گا، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے، سوچئے۔ اچھا پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ یہ کمال نہیں ہے؟ مرتے وقت ہم سارے چاہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ ہو، مگر زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو سب سے افضل ذکر نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مگر نہیں پڑھتے۔ ہاں باتیں جتنی چاہے کروا لیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزروا لیں۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس دن آپ کا میرا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ میری زندگی مختصر ہے، یہ جتنی سانسیں ہیں میں اس میں نیکیاں کر سکتا ہوں، بعد میں نہیں کر سکتا۔ زندگی مختصر ہے، مجھے فضول کی طرف نہیں جانا، تو یار 10 منٹ میں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ 10 منٹ بعد آئے گا، میں 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیتا ہوں، کیوں نہ میں تسبیح نکال کر 100-200 بار درود پاک پڑھ لوں؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں فضول کی طرف اپنی زندگی کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے اس زندگی کو غنیمت جانیے، ان سانسوں کو غنیمت جانیے، لوگوں کی بھلائی کا کام کر لیجئے، کوئی اچھا کام کر لیجئے، مگر فضول کام مت کیجئے۔ آگے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی جو ہم 10 آیتوں کی تعریف پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس کا 3rd کام آ گیا۔ پہلا کیا تھا؟ نماز میں خشوع و خضوع والے۔ دوسرا کیا ہے؟ فضول کی طرف نہیں جاتے۔ تیسرا وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ پوری ادا کیا کریں، پراپر کیلکولیشن سے ساتھ ادا کیا کریں۔ یہ مال کا میل ہے، یہ کہیں رہ نہ جائے مال میں، یہ مال کو برباد کر دے گا۔ اور خدا کی قسم آپ بانٹنے والے بنے، اللہ بڑھاتا رہے گا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمت ہونی چاہیے، زکوٰۃ بھی دیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات خیرات کیا کریں۔ لیکن زکوٰۃ دینے میں ہی کئی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔
یقین کیجئے زکوٰۃ دے کر آپ اپنی سیکیورٹی کرتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. آپ کی پراپرٹی, آپ کا بزنس, آپ کا سب کچھ سمجھ لیں ایک باقاعدہ سیکیورٹی میں آ جاتا ہے اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, سبحان اللہ, کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں, زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. اب آؤ چوتھی بات. قرآن کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فرمایا وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں, بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں, تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی قرآن نے ان 3 آیتوں میں کیا فرمایا کہ حرام کی طرف نہیں جانا ہے, بدکاری کی طرف نہیں جانا ہے, اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد نہیں کرنی. جو شریعت نے جائز طریقہ بیان کیا اس کی اجازت ہے. اب یہاں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت جو ایمان والے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کوئی ہے جو جنت کی گارنٹی دے دے تو لوگ کہیں گے جنت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے. مگر آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں میرے آقا نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے, اور اس میں بھی کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے دونوں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. زبان ہماری بہت سارے باڈی پارٹس ہیں جس کا کوئی گارڈ نہیں ہے, مگر زبان وہ ہے جس کے 32 پہرے دار ہیں. 32 دانتوں کے ذریعے اس کو سیکیور کیا گیا, پیچھے رکھا گیا ہے. مگر یہ 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر اڑا کے رکھ دیتی ہے, کوئی پارٹنرشپ ختم کروا دیتی ہے, دشمنیاں بڑھا دیتی ہے. وہ زبان ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زبان کا زخم جو ہے نا وہ تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہے. اس سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ سنبھال لی نا کسی نے تو جنت کی گارنٹی ہے اس کے لیے. تو قرآن نے کیا کہا, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیو, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا یہ نہ دیکھیں, اس سے بچائیں اپنے آپ کو. موبائل فون, سوشل میڈیا, پتہ نہیں کیا کیا آج کل تو چل رہا ہے, حرام سے آنکھیں بھر رہے ہیں. یہ آنکھیں بڑی نازک ہیں. جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. مجھے بتائیے نا, ہم تو سرما لگاتے تو ڈر رہے ہوتے ہیں یار یہ کہیں سلائی زیادہ تیز نہ لگ جائے, موٹر سائیکل پہ جائے کوئی کچرا لگ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. اتنی نازک ہیں ہماری آنکھیں, جہنم کی آگ کہاں سے برداشت ہوگی. تو اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں, انشاءاللہ آپ کے دل میں پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے اندر بہت فرق محسوس کریں گے. نمازوں میں, عبادتوں میں دل لگے گا. جب آنکھ حرام دیکھتی ہے تو ذہن حرام سوچتا ہے, برا سوچتا ہے, برے خیالات آتے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو کامیاب لوگوں کی چوتھی عادت کیا ہے, چوتھا وصف کیا ہے کہ وہ شرمگاہ کو بچاتے ہیں, حرام کاریوں اور بدکاریوں سے بچتے ہیں. اب آتے ہیں 5واں. ایک آیت میرا خیال ہے میری رہ گئی جی. فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ 5واں اور چھٹا کام ایک اور آ گیا. وہ کیا ہے؟ امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, اور وعدے پورے کرتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آج مسلمان کہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. معاذ اللہ, وعدہ تو پورا کرنا ہے. یہ مومن کی یہ سمجھے کہ تعریف میں شامل ہے. مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا, مومن امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو امانتوں اور وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں تو زندگی میں کسی کا حق نہ دبائیں, کسی کا مال نہ دبائیں. میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا آپ کو یار ہر چیز بہترین چل رہی تھی, فیملی بھی ٹھیک تھی, کاروبار بھی ٹھیک تھا, عزت بھی بڑی اچھی جا رہی تھی, میری صحت بھی ٹھیک تھی, اور ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہونے لگ رہی ہیں. صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے, فیملی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے. چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی,
تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، امانتیں پوری ادا کرنی، اور امانتوں کی بڑی تفصیل ہے. یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ پیر اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے. اللہ نے حرام کرنے کے لیے تو نہیں دیے نا، اس میں بھی خیانت نہ کرے نا، لوگوں کی مال میں بھی خیانت نہ کرے، جو رب کی طرف سے امانتیں ملی ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرے، اللہ کی رضا والے کام کرے. تو بہرحال، اور آخری اب آیت، آخری وصف قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں نماز کی امپورٹنس سمجھیے گا. پہلی آیت میں کیا تھا؟ نماز تھی. آخری آیت میں کیا ہے؟ نماز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے بھی کام بتائے اس میں 2 بار نماز کا ذکر ہے. نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور نماز خشوع و خضوع سے بھی پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ 5-6 کام کر لیں، آپ کو فلاں ملک کے بادشاہ کی وراثت میں حصہ مل جائے گا. آپ کہیں گے بادشاہ کی وراثت؟ اوئے ہوئے، اربوں روپے مل جائیں گے. خدا کی قسم، میں جو وراثت کی بات کرنے جا رہا ہوں نا، اس کا کوئی مول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، جو یہ کرنے والے ہیں نا، اب ریوارڈ آ گیا، اب انعام آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں یا اللہ؟ کیا ملے گا وراثت میں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس کی میراث پائیں گے. اچھا جناب، بہت بڑی نعمت ہے، مگر کتنا ٹائم ملے گی؟ کتنے سالوں کے لیے جنت میں جائیں گے، میراث ملے گی؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ ان جنہ. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، چند کام ہے کرنے والے. اگر آج میں اور آپ ان چیزوں کو پکڑ لیں کہ یا اللہ تو نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، میرے مولا میں نے سارے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اب تیرے دربار میں جنت الفردوس کا سوال ہے. وہ رب وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ ضرور انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس کی میراث عطا فرمائے گا. بلکہ یہ جنت تو ایسی ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس سب سے اعلیٰ درمیانی جنت ہے، اس کے اوپر الرحمن عز و جل کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ سے جنت کا سوال کرے، جنت الفردوس کا سوال کرے، اللہ کریم نے اپنے فضل سے اگر یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی. تو اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا ہے بھائی؟ رب سے جب مانگیں جنت الفردوس مانگیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے سیشن میں نے چند آیتوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے. اور جو شروع میں نے بات کی تھی کہ قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن روزانہ پڑھیں. الحمدللہ